شجاعت دیا گیا ہے وہ اس چیز سے جو دہشت گرد تنظیمیں جو تھی جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتی تھی ان کے جتنے بڑے بڑے آپریشن تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے کیا کیونکہ آپ ابھی وہاں صحت میں تو مشہور ہے کہ کسی کوئی بھی بڑی بلا جب پکڑی جاتی تھی کسی تعالیٰ تنظیموں کی تو وہ پکڑنے والا فاروق عوام ہوتا تھا. اس وجہ سے ان کو یہ ہمارے عواموں کے لیے فخر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں دو جنرل مشرف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے دو ادوار میں ان کو وہ ستارہ شجاعت اور ستارہ حیات دیا. یہ ہمارے لیے فخر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مہربانی امیر بھائی نے میرا تعارف کروا دیا تو میں یہ کہوں کہ یہ جتنے بھی شجاعت سے متعلق ایوارڈز ہیں وہ الحمدللہ بڑے ہی عواموں کے لیے تو یہ ہلال شجاعت یہ ستارہ شجاعت یہ نشان حیدر یہ سب عواموں کے لیے عوام لیتے آئیں گے لیتے رہیں انشاءاللہ. اور بھارت اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنویر الوی صاحب میں نے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا لمبا ٹائم لینا ہے. آپ اس لیے تھوڑا سا لمبا ٹائم لے کے چلے تھی مجھے تھوڑی سی اور بھی ریلیکس چل گیا ہے. صدیق بھائی نے بھی مجھے اپنا ٹائم دے دیا ہے. سارا ٹائم آپ کی تو میں ٹائم صرف آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں ایک تو آپ کی تنظیم میں بالکل نیا ہوں مہمان ہوں اور دوسرا اس لیے کہ میں حادثاتی چل رہا ہوں. یہ بھی آپ پوچھیں گے حادثاتی کیسے تھا عید تو ہوئی ہے. حادثاتی مجھے ایک جلسے میں پیر صاحب نے اپنا ہار اتار کے پہنا دیا اور مجھ میں یہ ہمت اور ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں وہاں انکار کرتا تو میں اس طرح حادثاتی 6 سال بن گیا. بھارت اب کیونکہ میرے جتنے بھی یہاں غیور اور غیرت مند عواموں نے خطاب کیا ہے تو میں نے بیٹھ کے ایک ایک مقرر کو نوٹ کیا. تو میں اسی حوالے سے آپ سے تھوڑا ٹائم مانگ رہا ہوں کہ مجھے اگر ان باتوں پہ کوئی بات کرنے کی اجازت ہوگی اس سے یقیناً آپ کا ٹائم تو لگے گا لیکن شاید میں اپنی بات اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے بعد میں آپ لوگ آہستہ آہستہ غور کرنے کی اور ہضم کرنے کی کوشش کریں. تو میں حاضر تھا ہوں اس بات پہ. تو میں باضابطہ اپنی تقریر شروع کروں. لیس للانسان الا ما سعی. یہ میرے رب کعبہ نے کہہ دیا, میرے رب کائنات نے کہہ دیا, میرے کائنات کے مالک کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا جتنی آپ اس کی کوشش کریں. اس بات پہ تو دوسری رائے ہی نہیں. جناب پیر خالد سردار صاحب, صدیق اعوان صاحب, غلفام صاحب, ہمارے سپریم کورٹ کے جنرل سیکرٹری صاحب سید اختر صاحب, کیسر بھائی اور جتنے بھی میرے سارے معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اشتیاق باری صاحب, سوری میرے سارے بھائیوں کو السلام علیکم. مجھے یہاں بیٹھ کے آپ سب کو سنتے ہوئے اس بات کی انتہائی خوشی ہوئی کہ ہم 3 باتوں پہ متفق ہیں. عوام متفق ہونے والی قوم ہی نہیں. انگریز جب آپ کے ملک سے گیا تو اس نے زمینوں کی ہسٹری وہاں پہ لکھی تو اس نے عواموں کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ عوام بڑے اچھے دوست اور بڑے بھڑے بھرا ہیں. یہ ہماری نیچر میں ہے کہ عوام 2 بھائی ہیں, دونوں سردار ہیں.
عواموں کو متحد کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، لیکن مجھے جہاں 3 باتوں پہ جو اتفاق نظر آیا میں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اتنی عزت دی، اور اسپیشلی معین بھائی اتنی خوبصورت پگڑی تو یار میں نے شادی میں بھی نہیں باندھی، تو آپ کی بہت مہربانی، آپ کو تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا پہلا اتفاق اس بات میں ہے کہ ہم سب آوان ہیں، آوان لفظ میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا جو مجھے یہاں جس بات کا مزہ آیا اور جس بات سے میرا کلیجہ بڑھ گیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرشد پیر خالد سردار صاحب اولاد علی ولی بن ولی کی قیادت میں متحد ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ شیروں کی فوج کا بھی سالار اگر گدڑ ہو نا تو وہ فوج گدڑوں کی فوج بن جاتی ہے، اور گدڑوں کی فوج کا سالار بھی اگر شیر ہو تو یہ فوج شیروں کی فوج بن جاتی ہے۔ تو یہ ہم سب پہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اور جو تیسری بات مجھے یہاں لگی جس پہ ہم میں سے نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم عوام اولاد علی ہیں، اولاد شہنشاہ وفا، اولاد مولا عباس ہیں، اس بات پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عباس کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شیر جو ہے شیر اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ اسد ہے جب وہ اپنی کچھار میں بیٹھتا ہے، زرغام ہے، زیغم ہے، حمزہ ہے، یہ شیر کی مختلف کیفیات ہیں، لیکن وہ کیفیت جب شیر اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے اور اسے سانس لینے کا موقع نہیں ملتا اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ اس عباس کی اولاد ہو، بلکہ اسلام کے وقار کی اونچی چٹان پہ ہے عباس با وفا کے جھنڈے گڑے ہوئے۔ ہم اس لجپال کی اولاد ہیں، اس وفادار کی اولاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ساری نسل کے بچ ہے لجپالی، ساری خون بھی یہ پہچان ہے۔ تو یہ عوانوں کی پہچان ہے، عوانوں کا شجرہ، عوانوں کا حسب نہ تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے اور نہ ہی اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے۔ اب سب سے پہلا خطاب تھا گلفام بھائی، تو گلفام بھائی نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات کہ یہ عہدے کوئی چیز نہیں، اور دوسرا میں نے کہا ٹائم تھوڑا میرے سے تو اختلاف ہے کہ ٹائم میں زیادہ لینا۔ تو دوسری جو بات ہے ان عہدے، اور یہی بات بڑی ڈیٹیل سے سعید اختر صاحب نے کی۔ اب بات سچ یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ ہم نے تنظیم العوام کیوں بنائی، کیا حضرت کے ساتھ ہم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم بنا کے کیا کریں گے، اور پھر کیا دنیا کی کوئی تنظیم کسی اتھارٹی اور کسی فنڈ کے بغیر چل سکتی ہے؟ یہ زمینی حقائق ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم عواموں کو اکٹھا تو کریں گے لیکن کام کریں گے سوشل ویلفیئر۔ تو ویلفیئر کے لیے بھائی پیسہ کدھر سے آئے گا، اور ویلفیئر کے لیے آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اور اس بحث میں آپ سارے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو، اسی لیے میری بات کو مائنڈ نہیں کرنا۔ اتفاقاً ہم آئے ہیں، دوبارہ آپ پھر تو آئیں گے تو نہیں آئیں گے، اس لیے بات سننی ہے میری، اور پھر اس بات پہ تھوڑا سا غور بھی کرنا ہے۔ ارسطو کے دور میں 250 فلاسفر ارسطو نے جمع کیا ہوا تھا ایک
ہال میں اور 3 دن سے بحث ہو رہی تھی کہ بھائی گھوڑے کے دام کتنے ہیں، سب گھوڑوں پہ آئے تھے. تو اس نے اٹھ کے کہا یار ایک بار جا کے دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے کتنے دام ہیں. انہوں نے کہا کم ہوتا ہے، کم تجربہ کار جو کام فہم و فراست سے ہو سکتا ہے اس کو اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم ایک بڑے عرصے سے اس فہم و فراست پر لگے ہوئے ہیں کہ تنظیم بھی بنائیں گے اور بغیر فنڈنگ کے، بغیر اتھارٹی کے سوشل ویلفیئر کا بھی کام کریں گے. تو یہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس ارسطو والے فارمولے پہ جانا پڑے گا اور باہر جا کے دانت گننے پڑیں گے اور حقائق کو تسلیم کرنا اگر ہم نے اس تنظیم کو رکھنا. یہ سب مائنڈ نہیں کیجیے گا، بھائی گستاخی ہو جائے گی. بھائی ہم 6 کروڑ وہاں تو 2.5 کروڑ کا فائدہ، 6 کروڑ کو کیا کریں؟ امان کیسے پروجیکٹ ہوگا؟ اب دیکھیں نا، میں حادثاتی چیئرمین کیسے بنا؟ تو میرے ذمہ حلقہ 249 لگا کراچی کا. ہم نے عواموں کو متحد کیا. عوام نے کتنے ووٹ کیے میرا رب جانتا ہے، لیکن عواموں کو کریڈٹ بڑا زبردست مل گیا. عواموں کے اب ہم ادھر کیوں آئے؟ ہم بل بنائے آئے اور اس لیے آئے کہ کشمیر میں عوام کو ٹکٹ دلوائے. ہم اس میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہماری یہی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ایک قیادت کو، ہم نے جیسے آصف علی زرداری صاحب کو، ہم نے عطیف ریاض کالپور صاحبہ کو، ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو یہ ریئلائز کروا دیا کہ تنظیم العوام بھی ایک قوت ہے، عوام بھی ایک طاقت ہے. کل میرے ساتھ جو احباب موجود تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے جان پوچھ کے کہا کہ ہم کشمیر میں 28 لاکھ عوام ہیں. تو صاحب انہوں نے کہا ادھر تو کل آبادی اتنی ہے تو عوام 28 لاکھ کہاں آ گئے؟ میں نے کہا اچھا تو میری تصحیح کر دیں. تو انہیں خود ماننا پڑ گیا کتنے عوام ہیں. میں نے کہا چلے شکر اللہ کا، یہ تو آپ نے مان لیا کہ آپ اتنے ہیں، ادروائز تو کون کہتا کہ ادھر آپ کتنے عوام. تو کہنے اور کرنے والی بات یہ ہے کہ تنظیم العوام کلی طور پہ ایک فلاحی تنظیم ہے اور اس کا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پورے ملک کے عوام اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتے؟ ایک تنظیم العوام کیوں نہیں بنتی؟ ایک مرکزی چیئرمین کیوں نہیں بنتا؟ اور بھائی وہ سیاست آپ کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی. وہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا تنظیم العوام غیر سیاسی ہے، وہ حضرت خود سیاستدان ہے. تو بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو میری درخواست، بڑی ہمبل ریکویسٹ وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تنظیم العوام کو فعال کریں گے اور وہ کہتے ہیں دن رات محنت کر کے کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اپنی مدر ونگ پہ انشاءاللہ یہ پابندی لگائیں گے کہ ہماری مدر ونگ غیر سیاسی ہوگی اور عواموں کی فلاح و بہبود کی ہی ایک ہی اس کا یہ کام ہوگا، عواموں کو اکٹھا کرنا، ان کی فلاح و بہبود کرنا. ایک بھائی نے اختلاف کیا وہ دیکھے اٹھ کے جا رہے ہیں. اختلاف تو سب کو اجازت ہے لیکن اس پہ غور کرنا. اب میرا ذاتی خیال ہے جو میں نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا، ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے اور ہم اسی تنظیم العوام میں سے انشاءاللہ ایک پولیٹیکل ونگ بنائیں گے انشاءاللہ، اور اسے ہم کہیں گے تنظیم العوام، جس میں ہم امانوں کے علاوہ بھی لوگ لیں گے انشاءاللہ. اور پولیٹیکل ونگ کو مدر ونگ سپورٹ کرے گی. اب مجھے یہ میرے سارے بزرگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسے، تو میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری تنظیمیں جو بھی ہیں، لسانی غیر لسانی، مدنی غیر مدنی، انہوں نے اپنے بھائی دہشت گرد گروپ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کی تنظیم ایک پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں بنا سکتی. مدعا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، تو ٹکٹ دے دے، تو ٹکٹ دے دے، تو بھائی آپ خود اپنا ٹکٹ اپنے بندوں کو کیوں نہ دیں؟ عوام مرسد عوام والی پالیسی ختم کرنی پڑے گی. عوام و مقابلہ عوام، اس بات پہ جب تک ہم نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہم عواموں کو متحد بھی کر لیں، اکٹھا بھی کر لیں
اس کا کوئی مقصد ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں چاہیے اتھارٹی. اب یہ شاید وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے سپریم کونسل کے جو سیکرٹری صاحب نے کہہ دیں، لیکن چھوٹی چھوٹی دفعہ لفظ ہوگی جو میں نے واضح کر دی. تو بات تو وہی ہے. اب ایک وہ کشمیر سے صاحب آئے تھے، کدھر بیٹھے ہیں، یہ میرے بھائی. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہ پیر صاحب کو دعوت دی ہے کشمیر میں کہ آپ کشمیر بھی آئیں. تو بھائی میرا ہم کشمیر آ رہے ہیں، ہم کشمیر آ رہے ہیں. اور کل ہم نے کشمیر میں 2 امانوں کو ٹکٹ دلوائے اور ہم ان امانوں کو انشاءاللہ جتوانے کے لیے آئے اور آپ سارے امان ہمارے ساتھ ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ امان جس پارٹی سے ہم نے ٹکٹ مانگا ہے یا لیا ہے اس پارٹی میں ضم نہیں ہوا، اس پارٹی میں مرد نہیں ہوا. تنظیم الاوان نے وہاں اظہار کیا ہے اور تنظیم الاوان نے اپنے لیے ٹکٹ دیے ہیں. تو انشاءاللہ جس بھی پارٹی کا ہوگا وہ جیتے گا اور امان ہوگا اور وہ امانوں کے لیے کام کرے گا. تو میرے کشمیر والے بھائی تیار ہیں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور ادھر معین نے ہماری مدد کرنی ہے بھائی ساری، کیونکہ ہم معین کے سر پہ بڑے بڑے دعوے کر کے آئے ہیں. آپ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. قدم بڑھائے فاروق بھائی، قدم بڑھائے فاروق بھائی. واقعی ایسا ہی ہے. زیادہ تو لگے کیسے پہلے جو نعرہ لکھتا ہے اس کے بعد ایسا ایسا چیزیں بن جاتی. آپ وہ کدھر ہے میرا بھائی وہ بہت جوشیلا بھائی یہاں زبردست اشتیاق ہوئے یہ سامنے بیٹھا ہے وہ بھائی اشتیاق بارش ہاں زبردست زبردست. کیا اشتیاق نام ہے؟ ہری پور. اشتیاق بھائی آپ نے بخدا مجھے جوانی یاد دلائی. آپ کو خوش رکھیے. آپ نے مجھے چند شعر روانہ کے لیے کہے ہیں نا، وہی اگر امان جو ہے ان کی ترجمہ اور تشریح کرنا شروع کر دیں تو امانوں کا مستقبل بن جائے گا اور قبلہ ہی بدل جائے گا. وہ خدا اس ملک میں امان حکومت کریں گے اور جب ایک بار کریں گے تو پھر واپس نہیں جائیں گے. اس لیے کہ امانوں نے سکون سے وفاداری کرنی ہے اور انشاءاللہ نبی ہم نے کوئی کرنی نہیں، ہم نے پھر واپس نہیں جانا. تو بڑے بدلنے والے شعر پڑھے ہیں اور مجھے تو وہ یاد نہیں ہے. بھارت میں نے اپنے بچے کو کہا یہ ریکارڈ ضرور کرو. تو بھارت کمال ہے. تو اسی کنٹیسٹ میں حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے. اس کی ہوا کی حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے بربادیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. جوان ہے ازل سے رچ گئی ہے سب بلندی اپنی فطرت میں، مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے جب جانا نہیں آتا. یہ ہے عوام، یہ ہے عوام. اور ستم برداشت کر لینا ہماری نفوس ہی لیکن ستم برداشت کر لینا ہماری نفوس ہی لیکن کسی پہ ظلم ہوتا ہو تو چپ رہنا نہیں آتا. فاروق عوام، فاروق عوام زندہ باد. میری درخواست آخری یہ ہے کہ جس دن عوام یہ کہنا چھوڑ دے گا جیے فلانا تو جیے فلانی کہ آوے جاوے تو جاوے ہی جاوے، جس دن عوام کہے گا جیے عوام، جیے عوام، جیے پیر خالد سلطان، اس دن عواموں کی فتح ہوگی. یہ وہ جیے وہ ہے وہ کیا بھائی کچھ نہیں. امان ہے امان ہے. دین جیے امان، جیے امان، جیے پاکستان. تھینک یو ویری مچ. میری بات رہ گئی ہو آپ کو گھوٹا لگانے کی اجازت ہے، لیکن پلیز پانی میں بدانی نہیں ڈالنی ہے.
पानी की प्रधानी से कोई मक्खन नहीं निकलेगा। सोचे जरूर और अल्लाह का खैर करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच और मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगली सब आदत